بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لے آئے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف خلوت میں ہوتے، تنہائی میں ہوتے، تو کہتے بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے استہزاء یعنی مذاق کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا محمد اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رواج القدر بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن و ذیل میں شان نزول اور اس کا لفظی معنی اور تھوڑی سی تفسیر آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس کا تعلق اس لیے آیات مقدسہ میں، چونکہ یہ آیات مقدسہ منافقین کی تمام تر نشانیوں کو بیان کر رہی ہے۔ اس آیہ مقدسہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو عمل ہے، گفتگو یعنی مومنین کو کیسے وہ ملتے اور کیسے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، اس کو عملاً اس آیہ مقدسہ میں ذکر فرمایا ہے۔ پہلے قولاً تھا، لیکن اس آیہ مقدسہ میں خالق کائنات نے عملاً بیان فرمایا کہ ایسے وہ میرے محبوب کے غلاموں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کا شان نزول کچھ یوں بیان کیا گیا کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن ابی منافق جو ہے، منافقین کا سردار، اپنے چند حواریوں کے ساتھ، چند دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق و حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سامنے آ گئے۔ جس وقت اس منافق نے میرے محبوب کے غلاموں کو دیکھا، میرے محبوب کے جانثاروں کو دیکھا، تو پھر سب سے پہلے جا کے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہوا میں بلند کرتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ یہ ہیں صدیق اکبر، یہ ہیں حضور علیہ السلام کے غار کے ساتھی، یہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنا جان و مال محبوب خدا پہ قربان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہوا میں بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہیں عمر جن کا لقب فاروق ہے، یہ میرے محبوب کے سچے عاشق اور سچے غلام ہیں، اور انہوں نے اپنا جان و مال میرے محبوب کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ہاتھ ہوا میں بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہیں علی جن کا لقب شیر خدا ہے، جن کو ابو تراب بھی کہتے ہیں، یہ میرے محبوب کے بھائی بھی ہیں، محبوب خدا کے بھائی بھی ہیں اور محبوب خدا کے داماد بھی ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہے عبداللہ نفاق چھوڑ دے، تجھے پتہ ہے کہ منافق انسان سب سے بدتر ہے، سب سے زیادہ سزا منافق کی ہے۔ تو عبداللہ کہنے لگا اے علی ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ ہمارا ایمان بھی تو آپ کے ایمان جیسا ہے، جیسے آپ ایمان لائے، جس نبی پر آپ ایمان لائے، جس دین
کا کلمہ آپ نے پڑھا، جس رب کو آپ مانتے ہیں ہم بھی اس رب کو مانتے ہیں. صرف اتنا جملہ کہا اور یہ علیحدہ ہو گئے. وہ اپنے گھر چلے گئے، یہ اپنے گھر چلے گئے. تو یہ منافق جو ہے عبداللہ ابن ابی اپنے ان حواریوں کو کہتا ہے، دیکھا میری یہ چال کتنی کامیاب ہوئی، کیسے میں نے ان مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، کیسا دھوکہ دیا. تو ان حواریوں نے، ان دوستوں نے اس خبیث کی تعریف کی. تو ادھر سے جبرائیل آ گئے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال آپ کو سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ آج ان منافقین کی تیرے غلاموں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. آج ان منافقین کی تیرے غلاموں کے ساتھ، تیرے جان نثاروں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اور یہ آیا مقدسہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے میرے محبوب کے سامنے تلاوت کی. آئیے ذرا سنیے، غور کیجئے کہ اس آیا مقدسہ میں رب ذوالجلال نے کیسے ان منافقین کی نشانیاں بیان فرمائی. رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا، جب بھی، میں مطلق لفظ ہے، وَإِذَا جب بھی، یہ صرف خاص نہیں کہ میرے محبوب کے زمانے میں، جب بھی، لَقُوا الَّذِينَ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، یہ لوگ لقو سے بنا، جس کا معنی ہے ملاقات کرنا یا سامنے آنا. یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا، جب بھی، لَقُوا الَّذِينَ، یہ لوگ ملتے ہیں، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لے آئے. آمنوا سے مراد پکے اور سچے مومنین ہیں، کیونکہ ظاہراً کلمہ وہ تو یہ منافقین بھی تھے، ظاہراً کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا تھا، لیکن یہ اپنے ان اقوال سے سچے مومنین کو، میرے محبوب کے سچے صحابہ، سچے غلاموں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے ان لفظوں سے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں یا سامنے آتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے جو پکے ایمان والے ہیں، جو سچے میرے محبوب کے عاشق ہیں، جو مومنین ہیں. تو پھر کیا کہتے؟ قالوا، تو وہ کہتے آمنا، ہم ایمان لے آئے. اس ایمان سے بھی مراد دل کا ایمان ہے، کیونکہ ظاہراً تو وہ کلمہ پڑھتے تھے، لیکن ان کے دلی ایمان جو ہے اس میں لوگوں کو شک ہوتا تھا، مسلمانوں کو شک ہوتا تھا. تو وہ پھر کیا کرتے تھے کہ قسمیں اٹھا کے مسلمانوں کو یقین دہانی کروانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم پکے مومن ہیں. اور جھوٹے کی صفت ہے، جھوٹے کی نشانی ہے کہ وہ، اس میں یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ جو جھوٹ بولنے کی جس کو عادت ہوتی ہے، جھوٹ کا عادی ہوتا ہے، وہ قسمیں بہت اٹھاتا ہے. وہ اپنے قول، اپنے فعل کا یقین لوگوں کو دلانے کے لیے قسمیں اٹھا کے اپنا یقین دلاتا ہے کہ میں سچا ہوں. لیکن میرے واجب القدر، ایک دیسی گھی ہوتا ہے اور ایک ولایتی ڈالڈا گھی ہوتا ہے. ڈالڈا گھی جو ہے وہ ہمارے کسی بابا جی کو، جو گاؤں دیہات میں رہنے والے ہیں، ان کو آ کے کوئی کہے اور قسمیں اٹھائے کہ یہ دیسی گھی ہے، تو پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ جیسے مرضی قسمیں اٹھا لے. دیسی گھی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں دیسی گھی ہوں. اس کے ذائقے سے اور اس کی خوشبو سے پتہ چل جائے گا، پہچاننے والے پہچان جائیں گے. ایک اصل پھول ہوتا ہے، اصل گلاب کا پھول ہوتا ہے، اور ایک کاغذی پھول ہوتا ہے. شکل و صورت میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اصل خوشبو، اصل پھول جو ہے، اصل گلاب کا پھول جو ہے، اسے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، اسے قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ میں گلاب کا پھول ہوں، بلکہ اس کے اندر سے جو خوشبوئیں نکلیں گی اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ گلاب کا پھول ہے. ٹھیک ایسے ہی جو مومنین ہیں، انہیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم مومنین ہیں، ہم مسلمان ہیں، بلکہ ان کے اندر سے نور ایمان کا جو نور نکلے گا، جو روشنی، جو خوشبو نکلے گی، اس سے پہچانا جائے گا کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے. تو لہٰذا یہ منافقی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس میں قسمیں اٹھانے کا جو بہت، ہر بات پہ وہ قسمیں اٹھائے گا اور اپنی بات کا یقین دلائے گا. تو ایسے ہی عبداللہ ابن ابی نے کہا، قسمیں اٹھائی. تو رب ذوالجلال نے میرے محبوب کو
یہاں میں ایک نقطہ نہ عرض کر دوں. منافقین کی ملاقات ہوئی میرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ. ذرا غور کیجئے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا. ذرا غور کیجئے کہ میرے رب ذوالجلال کو میرے محبوب کے غلاموں کے ساتھ کتنی محبت ہے. منافقین کی ملاقات ہوئی محبوب کے غلاموں کے ساتھ. ادھر سے جبرائیل آ گئے اور فوراً اطلاع دے دی، اے محبوب خدا، رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ آج منافقین کی ملاقات تیرے غلاموں کے ساتھ ہوئی ہے اور انہوں نے ایسا کیا ہے، ایسی چال چلنے کی کوشش کی ہے. تو میرے واجب القدر ذرا غور کیجئے کہ جس رب ذوالجلال کو محبوب کے غلاموں کے ساتھ اتنی محبت ہے تو محبوب خدا کی محبت کو کون سمجھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے واجب القدر رب ذوالجلال نے فرمایا قالوا آمنا، وہ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے. آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا خَلَوْا، خلوت بمعنی تنہائی، اکیلا پن. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے، کب کہاں اکیلے ہوتے؟ اِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے شیطانوں کی طرف. شیاطین شیطان کی جمع ہے اور اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں. تو شیطان سے مراد، ضحاک فرماتے ہیں کہ شیطان سے مراد نجومی پنڈت تھے جن کے پاس شیطان آیا کرتے تھے، ان کے پاس حاضر ہوتے تھے اور لوگوں کا ان پر یقین ہوتا تھا. یہ چند گنتی کے لوگ تھے، سردار تھے، یہ کافرین کے سردار تھے. ان کے پاس شیطان حاضر ہوتے تھے اور ان پر لوگوں کا یقین ہوتا تھا کہ یہ ان پر اسرار الہی جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہوتے ہیں اور یہ جو کہہ دیتے ہیں، یعنی غیب کی خبر یہ پہلے دے دیتے ہیں، جو ہونا ہوتا ہے یہ پہلے اس کا بتا دیتے ہیں. اور بیماروں کے لیے یہ شفا ہے، یعنی ان کی زبان سے جو لفظ نکل آئے وہ حق اور سچ ہوتا ہے. ایسا یعنی اندھا یقین لوگوں کا ان لوگوں پہ ہوتا تھا. تو ضحاک فرماتے ہیں کہ نجومی پنڈت مراد ہیں، یہ سردار مراد ہیں کہ جب وہ ان سرداروں کے پاس آتے، تنہائی میں ہوتے، جہاں خلو اس لیے ذکر فرمایا کہ وہاں مسلمان میرے محبوب کا سچا عاشق کوئی بھی موجود نہ ہوتا، میرے محبوب کے صحابہ وہاں کوئی بھی موجود نہ ہوتا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے، تنہائی میں ہوتے تو پھر کیا کہتے؟ قالوا، وہ کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہاں ایک اور نقطہ میں عرض کر دوں کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے آمنا. کوئی بھی قسم، کوئی بھی تحقیقاً لفظ استعمال نہ کرتے. آمنا ماضی کا صیغہ کہ ہم ایمان لے آئے، پہلے کافر تھے ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ اس لیے مسلمانوں کے پاس ایسا ذکر کرتے، صرف آمنا کا لفظ استعمال کرتے کیونکہ ان کے گمان میں تھا، ان کے ذہنوں میں تھا کہ مسلمان سیدھے سادے ہیں، ان کو صرف کہہ دینا ہی کافی ہے، یہ یقین کر لیں گے. لیکن وہ یہ گمان کرتے تھے کہ کافرین جو ہے یہ بہت چالاک ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت چالاک ہیں. لہٰذا جب وہ کافرین کے پاس آتے، اپنے شیطانوں کے پاس آتے، ان نجومیوں کے پاس جب آتے تو پھر کیا کہتے؟ اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک، تحقیقاً لفظ استعمال کرتے، اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیونکہ ان کا گمان تھا کہ یہ بغیر قسم سے، بغیر تحقیقاً لفظ سے کہ بغیر یہ نہیں مانیں گے. اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن وہ پھر بھی ان پہ یقین نہ کرتے کہ یہ نمازیں بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جنگوں میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. تو پھر ان کو یقین دہانی کروانے کے لیے کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر وہ کیا جملہ استعمال کرتے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا انما نحن مستہزئون، وہ کہتے کہ بے شک ہم تو اس کے سوا کچھ نہیں، انما اس کے سوا کچھ نہیں، نحن مستہزئون، کہ ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، مذاق کے سوا کچھ نہیں، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، قولاً بھی، عملاً بھی، فعلاً بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے انشاءاللہ عز و جل بقیہ حصہ جو ہے اس کا خلاصہ کل عرض کیا جائے گا.
دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا